السلام علیکم۔ مجھے میرے کچھ عزیزوں نے کہا کہ آپ بات کریں کہ پاکستان کی ناکامی کی کیا وجہ ہے، مطلب پاکستان ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میرے سوچ کے مطابق پاکستان کی ناکامی کی وجہ انفلیشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ وجہ ہے تو اس وجہ سے پاکستان ناکام ہو رہا ہے، اور پاکستان کی ناکامی کی وجہ ادارے بھی نہیں ہیں کہ یار ادارے جو ہیں برے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کی ناکامی کی وجہ یہ آپ کی پولیو، یہ چیزیں بھی نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے یار پولیو کا مسئلہ ہے، بیماریاں یا یہ ہے یا وہ ہے، نہیں۔ بلکہ پاکستان کی ناکامی کی وجہ میرے نظریے کے مطابق ایجوکیشن نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اگر ایجوکیشن ہے عمل نہیں ہے، اگر علم ہے عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انسان کو صحیح طریقے اور صحیح معنوں میں صحیح کام آتا ہے تو اس کا صحیح کام کرنے کا انداز نہیں ہے۔ یہ میرا نظریہ اور میری سوچ کہتی ہے۔ ایجوکیشن اس لیے کم ہے کیونکہ آپ اپنے قبائل علاقے کو دیکھ لیں، آپ اپنے صوبوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے لوگوں کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ایجوکیشن پہ بات اس لیے کر رہا ہوں۔ ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ڈگریاں لے لی، بڑی بڑی کتابیں رٹ لی، نو، یہ ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایجوکیشن کا مین پرپز تعلیم ہے، ادب ہے، فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسرے نمبر پہ علم کی بات آتی ہے، اب آپ نے عالم کو دیکھ لیں کہ آپ کے علماء جو ہیں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں، ہسٹری آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہے، ہم نے بھی تھوڑی بہت اپنے بزرگوں سے سنی اور پڑھی ہے۔ بغداد کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسلمانوں کا عروج تھا۔ اس ٹائم کے جو ممبرز پہ بیٹھنے والے مسلمان ہوتے تھے وہ کون سے؟ وہ سائنس کو بھی جانتے تھے، وہ ٹیکنالوجی کو بھی جانتے تھے۔ ہمارے جتنے بھی مسلمان سائنسدان ہیں وہ عالم کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مفکر اور محدث اور بڑے بڑے فلاسفرز ہوتے تھے، بڑی بڑی تھیوریاں پیش کی انہوں نے، وہ جانتے تھے سائنس کو۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے جس میڈیا پہ میں بات کر رہا ہوں یا جس کیمرے کے ذریعے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ مسلمانوں کے بھی ایجاد تو نہیں ہے۔ اب آپ کا آئی فون کس نے بنایا؟ اب آپ کا سمسنگ کس نے بنایا؟ آپ کا واٹس ایپ کس کا ہے؟ آپ کا فیس بک کس کا ہے؟ آپ کا انسٹاگرام کس کا ہے؟ آپ کی جو بڑی بڑی بیماریوں کی مشین ہے وہ کس کی ہے؟ آپ کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کی مشینیں کس کی ہے؟ تو علم بھی کم ہو گیا، ایجوکیشن بھی کم ہوگی، اور عمل بھی کم ہو گیا۔ سمجھ آ گیا؟ تینوں چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم نے علم تو حاصل کرنا ہے لیکن اس پہ پھر عمل بھی کرنا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر ترقی نہیں ہے۔ ہم اخلاقی طور پہ کیسے ہیں؟ ہم ازواجی طور پہ کیسے ہیں؟ ہم فکر کے طور پہ کیسے ہیں؟ ہم عملی طور پر کیسے ہیں؟ ہمارا انداز، ہمارا رویہ، ہمارا لہجہ کیسے ہے؟ ہم اگر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو جاتے ہمارے رویے بات کرنے والے کیسے بدل جاتے ہیں؟ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہم اگر بڑے مفکر، بڑے محدث ہو جاتے تو ہمارا سلام کرنے کا جو ہوتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے چار انگلیاں ہم صرف ملاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد علم تو آگے لیکن عمل نہیں ہے۔ اور اگر عمل ہے بشک علم تھوڑا ہو، میں کہتا ہوں کہ تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو، تھوڑا ہو لیکن ستھرا ہو، سمجھ رہے؟ تو پرابلم اداروں میں نہیں ہے، پرابلم جو ہے انفلیشن نہیں ہے، اکانومی نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، پرابلم تجارت نہیں ہے، پرابلم جو ہے سسٹم نہیں ہے، پرابلم لوگ ہیں کہ لوگ خود نہیں ٹھیک ہونا چاہ رہے۔ ایک انسان اگر کسی ادارے میں ہے اور وہ سیکیورٹی گارڈ ہے اور اس کو اگر 500 روپیہ لوٹنے کی وہ مل رہی ہے نا، تو میں آپ کو گارنٹی سے لے کے ایک اسٹامپ پیپر سائن کر سکتا ہوں کہ 90% لوگ جو ہے اس میں لوٹ گیں گے، وہ 500 روپیہ چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوں گے تو اپنے پنکھے کا جو ہے ذمہ داری لے لیں گے، اپنی مسجد کے پنکھے کا ذمہ داری لے لیں گے کہ یہ میں بند کروں گا کہ بجلی نہ ضائع ہو۔ یار وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا وہ اخلاقی طور پہ رویہ بہت اچھا ہے، لیکن جب آپ کو عروج تھا، آپ کو ٹائم تھا، آپ جس کام میں انوالو تھے اس ٹائم آپ نے کیا کیا؟ تو اس لیے میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ علم ہے عمل نہیں ہے، ایجوکیشن ہے عمل نہیں ہے، کام آتے ہیں عمل نہیں ہے، رویے نہیں ٹھیک، لہجے نہیں ٹھیک، اخلاقی طور پر برے، یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ناکامی کے لیے۔ اسی لیے تو جو کنٹریز ہیں وہ ڈیولپ اپنے اخلاق کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا رویہ نہیں پیش کیا۔ مطلب کس طرح وہ ملتے تھے؟ ہمارے اخلاقیات کیسے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ ہم کتنے فرعون بن چکے ہیں؟ ہم سلام کا کیوں اسلام میں کیا ہے کہ بھئی سلام میں پہل کرو، ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم میں غرور آ گیا، ہمیں اگلا بندہ تکبرانہ، اور اللہ کو سب سے بری چیز تکبر رکھتی ہے۔ اللہ کو تکبر نہیں پسند، غرور نہیں پسند۔ ایک انسان غرور میں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی ملک کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ غرور ہے، وہ تکبر ہے، وہ عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عملی کام کرو، تھوڑا کرو، عملی کام کرو، بس یہ ایک چھوٹی سی لاجک ہے کہ جو بھی کام آتا ہے چاہے وہ آپ چھوٹے سے چھوٹے لیول کا کیوں نہ ہو، آپ سوئی بنانے سے لے کر جہاز بنانے تک کا کام جانتے ہوں، آپ کے پاس علم ہو لیکن عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر عمل میں آپ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، تو آپ کا کوئی پروجیکٹ ٹھیک نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ میرا نظریہ ہے۔ تو اگر میرے نظریے کے اوپر کسی کو فرق ہے، کسی کو وہ سمجھ نہیں آ رہا کانسیپٹ، تو میرے میسج پہ بات کر سکتے ہیں کہ یار کہ میں پھر اسے سمجھاؤں گا کہ یہ پرابلم ہے۔ ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں
کہ ایجوکیشن، علم، مفکر، محدث، فلسفہ، یہ ساری چیزیں ہم عام کریں گے اور اس کے ساتھ عملی کام بھی کریں گے. تو کسی کو بات بری لگی ہو معذرت خواہ ہوں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.